بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آئیے مل کر کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں طیبہ شیخ اپنے چینل طیبہ اسلامک ورلڈ میں آپ سبھی کا بہت تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ میں آج ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں، اور میرا عنوان آج کا ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں اور ایک مسلمان کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، یہ ویڈیو آپ آخر تک کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ آئیے عنوان شروع کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار لوگوں کو بھیجا، اور اللہ کا بے پناہ احسان ہے۔ ہر سانس پر اللہ کا احسان ہے۔ ہماری پوری زندگی میں پیدا ہونے سے لے کر کے اس دنیا کو چھوڑنے تک کے پل پل ہم پر اللہ کا یوں تو احسان ہے، لیکن سب سے بڑا احسان اللہ کا ہم پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مذہب اسلام میں پیدا فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اسلام کی دولت کے ساتھ ساتھ مولا نے ہمیں مومن بنایا، حضور کا چاہنے والا بنایا، عاشق رسول بنایا۔ مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمارے دل میں ولیوں کی محبت بھی دی ہے۔ یہ اللہ کا بے پناہ احسان ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، تو آئیے پہلے تو ہم یہ جانیں کہ مسلمان کہتے کسے ہیں۔ تو میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بتاؤں کہ ایک مسلمان کسے کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ عن ابی موسیٰ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور کی بارگاہ میں آئے اور لوگوں نے پوچھا ای الاسلامی افضل، کہ یا رسول اللہ کون سا مسلمان افضل ہے، یا مسلمان کسے کہتے ہیں؟ تو جب حضور سے یہ پوچھا گیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، المسلم، مسلمان وہ ہیں، من سلم المسلمون، جس سے دوسرے مسلمان حفاظت میں رہیں، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ ایک مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانے، مجھے امید ہے کہ آپ حدیث کا مفہوم سمجھے ہوں گے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے، مسلمان اسے کہتے ہیں کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ بات غور سے اور توجہ سے سنیں اور سمجھیں کہ ایک مسلمان کسے کہا جاتا ہے۔ اللہ کو ماننا بے شک اسلام ہے، نمازیں قائم کرنا بے شک اسلام ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ وحدانیت کا اقرار کرنا، اللہ کو ایک ماننا، اور رسول کو، حضور مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا۔ دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا روزے رکھنا رمضان مبارک کے، اور چوتھا حج کرنا، اور پانچواں زکوٰۃ دینا۔ یہ اسلام کے 5 ارکان تو ہیں ہی، لیکن ان کے علاوہ افضل مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، حضور نے ہمیں صرف حدیث کے ذریعے سے بتایا نہیں ہے کہ مسلمان اسے کہتے ہیں، بلکہ حضور نے خود اپنے عمل سے، خود کر کے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ نبی کے نقش قدم پر آؤ تو ایک سچے اور پکے مسلمان بن پاؤ گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، بنا وقت کو ضائع کرے آئیے حضور کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ سن کر کے اپنے اندر یہ عمل کو بھی لانے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یوں تو بہت بڑی ہے اور میری اوقات بہت چھوٹی ہے
کہ اتنی عظیم ہستی کی زندگی کے بارے میں آپ کو مکمل طور سے تو میں کیا کائنات کا کوئی فرد آپ کو حضور کی ذات کامل طور سے نہیں بتا پائے گا، اس لیے کہ حضور کی ذات مبارکہ وہ ہے جس کا ذکر ہم اور آپ جیسے لوگ نہیں بلکہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کرتا ہے۔ تو ہماری تو اوقات نہیں کہ حضور کی ذات مبارکہ کو جو ہے تفصیل سے بتا بھی پائیں یا پھر کامل طریقے سے بتا پائیں، لیکن آئیے حضور نے ہمیں توفیق بخشی ہے ان کا ذکر کرنے اور سننے کی، تو ایک چھوٹا سا واقعہ حضور کی محبت میں سنیں تاکہ اس کے صدقے اللہ ہمارے دل میں حضور کی محبت بھی پیدا فرمائے اور اسلام کی محبت بھی پیدا فرمائے، اور بالخصوص ہمیں حدیث پر کھرا اترنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سچے مسلمان بن کر کے بتائیں، ایسا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آئیے واقعے کو سنیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ غور سے اس واقعے کو سنیں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس واقعے کے ذریعے ہمیں ایک سچا اور پکا مسلمان بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک یہودی کا گھر تھا۔ یوں تو بہت سارے یہودی تھے، لیکن ایک یہودی کا گھر تھا جس میں ایک یہودی، اس کا ایک چھوٹا نابالغ بچہ اور اس کی بیوی رہا کرتے تھے، اور وہ گھر بہت غربت کی زندگی گزار رہا تھا، غریب تھے، غریبی انتہا کو پہنچی تھی۔ ہوتا یوں ہے کہ یہودی کا انتقال ہو جاتا ہے اور یہودی مر جاتا ہے، اور یہودی کے انتقال کے بعد اب صرف یہودی کا بچہ اور وہ یہودی عورت، یہ دونوں ہی گھر میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جب باپ کا انتقال ہو گیا تو کمانے والا گھر میں کوئی نہ رہا، پہلے سے ہی غربت کی زندگی گزار رہے تھے، اور جو تھوڑا بہت باپ کماتا تھا جس سے زندگی بسر ہوتی تھی، اب کمانے والا بھی گزر گیا تو اب آمدنی آنے کا کوئی ذریعہ نہ رہا۔ اب غربت کی انتہا بڑھتی چلی گئی۔ ماں اکیلے جیسے تیسے اپنے بچے کو جتنا بچا کچا تھا وہ پکا کر کھلاتی، اور جو اس کے پاس سامان تھا وہ بیچ کر کے کھلا رہی تھی۔ لیکن سامان بھی کب تک چلتا، وہ چیزیں بھی کب تک رہتی، ایک نہ ایک دن تو ختم ہونی ہی تھی۔ جب غربت انتہا کو پہنچ گئی اور کچھ بھی نہ بچا، حتیٰ کہ وہ یہودی عورت کے پاس ایک جوڑی کپڑے تک نہ بچے، بس جو جسم پر پہنی تھی وہی ایک جوڑا تھا، اس کے علاوہ دوسرا کوئی جوڑا اس کے پاس نہیں تھا۔ بس ایک جوڑی کپڑے میں وہ زندگی گزار رہی تھی، اور اپنے بچے کو جیسے تیسے کھلاتی، خود کھاتی نہیں کھاتی لیکن بچے کو کھلاتی۔ وہ یہودی بچے نے جب اپنی ماں کی یہ حالت دیکھا کہ میری ماں خود بھوکی رہتی ہے اور مجھے تھوڑا بہت کھلا دیتی ہے، چلو ٹھیک ہے، لیکن اب تو انتہا ہو چکی ہے غربت کی، یہاں تک کہ جو ہے اس کی ماں کے کپڑے جو وہ ایک جوڑی پہنی تھی، وہ ایک جوڑی کپڑے بھی کتنے دن تک چلیں گے؟ لباس پرانا ہو ہی جاتا ہے، اور پرانا ہونے کے بعد، بوسیدہ ہونے کے بعد وہ پھٹنے لگتا ہے۔ اس کی ماں کے وہ جو بدن پر کپڑا پہنی تھی وہ پھٹنے لگا۔ جب وہ پھٹنے لگا تو ماں اس پر پیون لگاتی اور پہنتی، پیون لگاتی اور پہنتی، پیون لگاتی اور پہنتی، یہاں تک کہ وہ کپڑا اتنا بوسیدہ ہو گیا اور کئی جگہوں سے پھٹ گیا کہ اب اس کے پاس پیون کے لیے بھی کپڑا نہ بچا، تو اس میں سے، اور وہ کپڑا اتنا چھلنی ہو گیا کہ اس میں سے اس کے جسم کے جو ہے رنگت نظر آنے لگی۔ اور بچے نے جب یہ دیکھا کہ میری ماں ایک ہی جوڑے میں اتنے دنوں سے ہے اور اب یہ جوڑا بھی اس کا پھٹتا چلا جا رہا ہے، تو اس بچے کو برداشت نہیں ہوا۔ اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر کے بچے کو برداشت نہیں ہوا۔ اس بچے نے اپنی ماں سے ایک دن بیٹھ کر کے کہا، امی تمہارا کپڑا یہاں سے پھٹا، وہاں سے پھٹا، وہاں سے پھٹا، کام کرتی ہو تو چھپا چھپا کر کے کرتی ہو، کپڑے کو سمیٹ سمیٹ کر کے کرتی ہو کہ کہیں جسم کی رنگت نہ چھلک جائے، کہیں جسم کا عضو نہ دکھائی دے۔ ماں ایک بات کہوں، بس مجھے اجازت دے دے، میں تیرے لیے ایک جوڑا لے کر کے آتا ہوں۔ ماں نے جب بچے کی یہ بات سنی تو ماں نے بچے سے کہا، بیٹا تم تو ابھی نادان ہو، تم تو ابھی نابالغ ہو، بیٹا تم تو ابھی چھوٹے ہو، کہاں سے میرے لیے ایک جوڑا کپڑا لے کر کے آؤ گے؟ جب بڑے ہو جاؤ گے اور کمانے لگو گے تب پھر میرے لیے لے آنا، لیکن ابھی کہاں سے لاؤ گے؟ تو بچہ کہتا ہے کہ ماں جب بڑا ہوں گا تب تو خود سے لے کر آؤں گا، لیکن ابھی خود سے نہیں لا سکتا، چچا سے مانگ کر لے کر آتا ہوں۔ چچا سے کہتا ہوں کہ ایک جوڑی کپڑا میری ماں کے لیے دے دے، چچا دے دیں گے۔
माँ ने कहा नहीं बेटा, चचा से मांगो मत, ना मांगो, जाने दो, मैं इसी में जिंदगी गुजार लूंगी। अभी कहाँ पूरी तरीके से फटा है, अभी तो बस थोड़ा सा ही फटा है, बस जैसे तैसे मैं जिंदगी बसर कर लूंगी। लेकिन बच्चे को अच्छा नहीं लगा। उस बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि नहीं माँ, मुझे प्लीज, मुझे इजाजत दे दो, मैं जा करके आपके लिए एक जोड़ी कपड़ा चचा से मांग कर लाता हूँ। चचा एक जोड़ी कपड़ा तो दे ही देंगे, चची का कपड़ा होगा, बहन का कपड़ा होगा, चचा एक जोड़ी तो दे ही देंगे, मैं मांग करके लेकर आता हूँ। बच्चा जिद करने लगा। हालांकि माँ ने बहुत मना किया, लेकिन बच्चा माना नहीं और जिद करने लगा। तो माँ ने कहा ठीक है बेटा, तुम जिद करते हो तो मैं भेजती हूँ, वरना बाप को गुजरे इतना वक्त हो गया, अभी तक किसी से कुछ मांगा नहीं और कभी किसी से कुछ मांगती भी नहीं। लेकिन मेरा बच्चा, तुम्हारी इतने इसरार पर मैं तुम्हें इजाज़त दे देती हूँ। माँ ने इजाज़त दे दी। बच्चा खुशी खुशी जो है चचा के वहाँ गया और चचा के पास जाने के बाद चचा से उसने कहा कि चचा जान, मेरी माँ अब्बा के इंतकाल के बाद से एक ही जोड़ा कपड़ा पहनी हुई है, अब वो कपड़ा भी बोसीदा हो गया है और जगह जगह से फट गया है, तो एक जोड़ी कपड़ा मेरी माँ के लिए दे दीजिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की प्यारी दीवानियों, उस चचा का दिल कैसा था अल्लाह ही जाने। उस चचा ने अपने भतीजे से कहा कि जाओ, जा करके कहीं और से कपड़ा मांगो, तुम्हारे बाप के गुजरने के बाद क्या तुम्हारा ठेका मैंने लेकर के रखा है कि तुम्हें भी पालूं और अपने बच्चों को भी पालूं और तुम्हें भी पालूं, नहीं देता मैं कपड़ा वपड़ा। इस तरीके से चचा ने झड़की दे करके भतीजे को भेज दिया। जब बच्चे ने चचा की झड़की सुनी और चचा की डांटी सुनी, बच्चे ऐसे ही छोटे होते हैं, उन्हें आंख दिखा दो तो रोना आ जाता है, लेकिन जब चचा ने डांटी दी तो बच्चा ज़ारों कतार रोने लगा और रोते रोते जो है फौरन चचा के घर से बाहर आ गया और बाहर खड़े होकर के, बीच रास्ते में खड़े होकर के सिसकियाँ ले करके, हिचकियाँ ले करके रोने लगा। जब रोने लगा तो घर जाने की भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी और खड़े खड़े यही सोच रहा था कि मेरी माँ की बात सुन लेता तो अच्छा होता था। माँ ने पहले ही कहा था कि चचा के पास ना जाना, मुझे क्या पता था कि चचा जो है डांटी दे देंगे। अब वो आंसुओं को पोंछ रहा है कि माँ मेरे कहीं आंसू ना देख ले। माँ पहले ही मना कर रही थी, फिर भी जिद करके मैं गया। बस वो खड़े रह करके रो रहा था कि वहीं रास्ते से एक शख्स का गुजर होता है। जब वो शख्स जाने वाला, वो गुजरने वाला शख्स उस बच्चे को रोता हुआ देखता है तो उस बच्चे से पूछ लेता है कि क्या हुआ बेटा, तुम खड़े हुए रो क्यों रहे हो। उस शख्स ने उस बच्चे से ऐसे ही पूछ लिया कि बेटा क्यों रो रहे हो। तो उस बच्चे ने उस शख्स से कहा कुछ नहीं, बस यूं ही रोना आ गया। कहा नहीं बताओ तो बेटा, हुआ क्या है, रोने की वजह क्या है। तो उस बच्चे ने कहा कि आज मुझे पहली बार इतने दिनों में मेरे अब्बा की याद ने रुला दिया। आज मुझे मेरे बाप की याद आ रही है, आज मुझे मेरे वालिद की याद आ रही है। कहा क्यों, तुम्हारे वालिद इस दुनिया में नहीं रहे। कहा नहीं, मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है, मेरे अब्बा को जो है गुजरे हुए इतना वक्त हो चुका है, इतने दिनों में आज मुझे पहली बार बहुत ज़्यादा मेरे अब्बा की याद सता रही है। कहा उस शख्स ने पूछा आखिर वजह क्या है। तो उसने कहा कि आज अगर मेरे वालिद जिंदा होते तो मुझे मेरे चचा की झड़की नहीं सुनना पड़ती, आज अगर मेरे वालिद जिंदा होते तो मेरी माँ को फटे कपड़े नहीं पहनना पड़ते। अल्लाह अकबर। उस शख्स ने फिर और पूछा कि आखिर हुआ क्या है बेटा, बताओ, सही से बताओ क्या हुआ है। तो उस बच्चे ने सही से माजरा बताया कि मेरी माँ एक जोड़ा कपड़ा पहनती थी, वो फट चुका था तो मैंने सोचा चचा से मांग लाता हूँ, चचा एक जोड़ी तो कपड़ा दे देंगे। लेकिन जब चचा से मांगने गया तो चचा ने एक जोड़ी भी कपड़ा ना दिया और बजाय कपड़ा देने के उन्होंने झड़की दे करके मुझे जो है घर से बाहर निकाल दिया और मुझे डांटी दे करके भगा दिया। इसलिए मुझे अपने अब्बा की याद आ रही है कि आज मेरे बाप होते जिंदा तो ना मेरी माँ को गुर्बत की जिंदगी इतनी गुजारना पड़ती और ना मुझे किसी की झड़की सुनना पड़ती। बस जैसे ही उस शख्स को ये पता चला, उस शख्स ने उस बच्चे से कहा कि बेटा जिसके कोई नहीं हुआ करता, जिसके अपने भी अपने नहीं हुआ करते, उसके मोहम्मद अरबी हुआ करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा बेटा जिसका कोई नहीं होता उसका हमारा नबी हुआ करता है। तुम्हारे चचा ने नहीं दिया ना, जाओ हुजूर के पास जाओ और उनसे मांगो, वो जरूर तुम्हें देंगे। तुम नबी से मांगोगे तुम्हें नबी जरूर अता करेंगे। उसने कहा वो कौन। कहा वो मुसलमानों के सरदार हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हें उनके हुजरे में मिलेंगे। उस शख्स ने हुजूर के घर का पता बता दिया। उसने कहा कि जाओ हुजूर के घर जाना और जा करके हुजूर से अपनी दास्तान बताना, ज़रूर तुम्हें हुजूर अता करेंगे। उस बच्चे ने कहा ठीक है। बच्चा फर्मा बरदार था माँ का,
چاہتا تو سیدھا حضور کی بارگاہ میں چلا جاتا، لیکن اس بچے نے اس شخص سے کہا کہ نہیں، پہلے میں اپنی امی سے اجازت لے کر آتا ہوں، پھر میں جاؤں گا۔ وہ فوراً اپنے گھر آیا اور گھر آنے کے بعد اپنی ماں کو جو ہے ماجرا بتایا۔ ماں نے دور سے ہی دیکھ لیا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے چہرہ مرجھایا ہوا لے کر کے آ رہا ہے۔ ماں سمجھ گئی کہ لگتا ہے چچا نے دینے سے انکار کر دیا، تبھی تو ہاتھ بھی خالی نظر آ رہے ہیں اور چہرہ بھی اداس نظر آ رہا ہے۔ جیسے ہی ماں کے پاس پہنچا، ماں نے پہلے ہی کہہ دیا، کیا ہوا بیٹا، چچا نے منع کر دیا نا؟ تو بچہ کہتا ہے ہاں ماں، چچا نے منع کر دیا۔ اور پھر اس نے ماں کو چچا کی جو ہے انداز بتایا کہ کس انداز میں چچا نے اس سے بات کی۔ ماں کو بہت غصہ آیا۔ ماں نے کہا اسی لیے پہلے ہی منع کر رہی تھی کہ نہ جا، لیکن پھر بھی ضد کر کے تو گیا۔ بچہ کہتا ہے ماں، ایک اور اجازت لینا چاہتا ہوں، بس یہ آخری اجازت ہے، اس کے بعد میں تجھ سے کچھ نہیں کہوں گا۔ ماں نے کہا اب کیا ہوا؟ تو بچے نے پورا واقعہ بتایا کہ جب میں باہر نکلا تو مجھے ایک شخص ملا، اس نے حضور کا پتہ بتایا ہے، میں جا کر ان سے لے کر کے آتا ہوں، ان سے لے کر کے تیرے لیے ایک جوڑا لے کر کے آتا ہوں۔ تو ماں کہتی ہے بیٹا دیکھ، ابھی تو گیا تھا، خالی ہاتھ آیا ہے، اب پھر تو جائے گا؟ نہیں نہیں، میں تجھے نہیں جانے دوں گی۔ کہا ماں جانے دو نا، اس لیے کہ وہ شخص کہہ رہے تھے کہ جو بھی ان کے پاس جاتا ہے نا، وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، تو مجھے بھی نہیں بھیجیں گے، اب کی بار ضرور تیرے لیے جوڑا لے کر کے آؤں گا۔ تو ماں کہتی ہے کون؟ وہ جو مسلمانوں کے سردار ہیں وہ؟ کہا ہاں ہاں، وہ مسلمانوں کے جو سردار ہیں اس کا پتہ ہی دیا ہے۔ تو ماں نے کہا نہیں بیٹا، اس کے پاس تو بالکل نہیں جانا، اس لیے کہ سنا ہے کہ جو ایک بار اس کے پاس جاتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ سنا ہے کہ جو اس کے پاس گیا ہے وہ اسی کا ہو گیا ہے۔ ابو بکر جیسا گیا صدیق بن گیا، عمر جیسا گیا فاروق بن گیا، عثمان جیسا اس کے پاس گیا تو غنی بن گیا۔ کہا نہیں نہیں، تو نہیں جانا ورنہ تو بھی وہیں کا ہو جائے گا، ایسے ہی تیرا باپ بھی جا چکا ہے، تو بھی چلا گیا تو میں کس کے بھروسے رہوں گی؟ نہیں، میں تجھے وہاں نہیں جانے دوں گی۔ ماں نے صاف منع کر دیا۔ بچے نے پھر ضد کیا کہ ماں مجھے جانے دو، ماں مجھے جانے دو۔ جب بچے نے پھر ضد کری تو ماں نے اجازت دے دی، لیکن کہا کہ ایک شرط پر۔ شرط یہ ہے کہ سنا ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے، انہیں دیکھتا ہے، وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ تم جاؤ گے بیٹا تو تم اسی کے نہیں ہو جانا، تم لوٹ کے ضرور آؤ گے۔ تو بچہ شرط قبول کر لیتا ہے کہ ہاں ماں، میں ان کا نہیں ہو جاؤں گا، میں تیرا ہی رہوں گا، میں یہودی ہی رہوں گا، میں اپنے باپ کے ہی مذہب پر رہوں گا۔ اس نے شرط قبول کر لی اور وہ بڑی خوشی خوشی نکلا اور حضور کے حجرے کے پاس پہنچا۔ اس نے حضور کو کبھی دیکھا نہیں تھا، اسے پتا نہیں تھا کہ حضور کون ہے، کیسے دکھتے ہیں۔ حجرے کے پاس پہنچا، حجرے کے اندر اس نے جو ہے اپنی گردن داخل کی اور جھانکا۔ جب جھانکا تو کیا دیکھتا ہے کہ اندر حجرے میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، کافی لوگ بیٹھے ہیں۔ اسے نہیں پتا کہ ان میں سے حضور کون ہے، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ سامنے ہی بیچ میں جو ہے ایک شخص بہت نورانی، بہت خوبصورت بیٹھے ہیں۔ اسے نہیں پتا کہ یہی حضور ہیں۔ جب اندر دیکھا اور ان پر اس کی نظر پڑی تو بار بار حضور کو دیکھتا، بار بار حضور کو دیکھتا اور ٹکٹکی باندھ کر حضور کو ہی دیکھ رہا ہے۔ اسے یہ نہیں پتا کہ یہی حضور ہیں۔ حضور کو ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھنے لگا۔ جب حضور کی بات کرتے کرتے نظر دروازے پر پڑی تو دیکھا کہ بچہ کھڑا ہے۔ سرکار نے بچے کو اندر بلایا۔ اس نے جب دیکھا کہ مجھے اندر بلایا گیا، اسے تو اندر جانا ہی تھا کیونکہ اسے کپڑے مانگنے تھے، وہ اندر داخل ہو گیا، حجرے کے اندر آیا اور آنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب بلایا۔ وہ قریب گیا اور قریب جانے کے بعد وہ حضور کو ہی ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد حضور نے کہا کہ بیٹا کیا ہوا؟ جب جیسے ہی پوچھا بیٹا کیا ہوا، اس نے فوراً کہا کہ مجھے محمد عربی سے ملنا ہے۔ محمد عربی کون ہے؟ تو حضور مسکرا کر کے کہتے ہیں کہ میں ہی محمد عربی ہوں۔ اچھا، جب سے آیا تھا دروازے سے لے کر کے اندر آنے تک کے وہ حضور کو ہی دیکھ رہا تھا، اس کی نظر حضور پہ سے ہٹتی نہیں تھی، لیکن جیسے ہی سنا کہ یہی حضور مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فوراً نظر جھکا لیا اور اب نظر ملاتا نہیں ہے، اب نظر نہیں ملاتا۔ حضور نے دیکھا، نظر جھکا لیا، سرکار نے کچھ کہا نہیں۔ حضور نے کہا کیا کام ہے مجھ سے بیٹا تمہیں؟ تو بچہ کہتا ہے کہ مجھے آپ سے ایک چیز مانگنا ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ تو کہا کیا شرط ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ چیز تو آپ کو دینا پڑے گی، لیکن میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔
شرط یہ ہے کہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ میری ماں نے مجھے کہا ہے کہ جو بھی آپ کو دیکھتا ہے وہ آپ ہی کا ہو جاتا ہے، جو بھی آپ کو دیکھتا ہے وہ آپ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ تو میں پہلے ہی بتا دے رہا ہوں کہ آپ کو دینا ہے تو دے، لیکن میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ حضور مسکرا دیتے ہیں، مسکرا کر کے کہتے ہیں بیٹا مانگ، تجھے کیا مانگنا ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے کچھ نہیں، میں یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے، مجھے بس میری ماں کے لیے ایک جوڑا کپڑا چاہیے۔ بس حضور کی اس بچے کی زبان سے نکلنا تھا کہ حضور نے فوراً اپنی چادر مبارکہ، جو حضور چادر اوڑھے تھے، سرکار مبارکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے کندھے پر ایک کملی اور چادر اوڑھا کرتے تھے، حضور نے کچھ نہیں سوچا، فوراً اپنی ہی جسم کی چادر مبارکہ اتاری اور اتار کر کے اس بچے کو دے دی۔ بچے نے جیسے ہی چادر لی، اسے ماں کا خیال آ گیا کہ جو انہیں دیکھتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ دل تو بہت کر رہا تھا کہ حضور کو دیکھے، حضور کو دیکھے، اس لیے کہ اتنا خوبصورت اور اتنا نورانی اس نے پورے مدینہ میں کہیں نہیں دیکھا تھا، کسی شخص کو اتنا خوبصورت نہیں دیکھا تھا۔ پہلی بار اتنے خوبصورت حسین شخص کو دیکھا تو دل تو بہت کر رہا تھا کہ حضور کو دیکھ لوں، لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ اسے یاد تھا کہ انہیں دیکھتے ہیں تو انہی کے ہو جاتے ہیں، اس لیے انہیں نہیں دیکھوں گا۔ نظر جھکائے جھکائے جھٹ سے کپڑا لیا اور جو ہے پلٹ کر کے وہ فوراً اپنے گھر چلا گیا۔ جب گھر پہنچا، ماں نے دور سے دیکھ لیا، ہاتھ میں کپڑا نظر آ رہا تھا۔ ماں تعجب میں تھی کہ محمد عربی نے کپڑا کیسے دے دیا۔ بہرحال بچہ قریب آیا، بہت خوشی خوشی آیا۔ ماں نے دیکھا کہ پہلی بار آیا تھا تو چہرہ اداس لے کر کے آیا تھا، اب کی بار آیا ہے تو چہرہ کھلکھلاتا ہوا لے کر کے آیا ہے۔ ماں کے پاس لا کر کے فوراً کپڑا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ لو ماں دیکھو میں تمہارے لیے لے آیا۔ یہ کہہ کر کے بہت خوش ہو گیا اور کہنے لگا ماں دیکھا میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ میں جا تو رہا ہوں لیکن میں لوٹ کے ضرور آؤں گا، انہی کا نہیں ہو جاؤں گا، دیکھ میں انہی کا نہیں، میں تیرا ہی ہو کر کے آیا ہوں۔ ماں بہت تعجب میں تھی۔ ماں نے کہا بیٹا ایک بات بتا، انہوں نے تجھے دے دیا؟ کہا ہاں دے دیا۔ کہا سنا ہے اتنے بڑے بڑے گئے ہیں انہی کے ہو گئے اور تو اتنا سا ہو کر ان کا نہیں ہو پایا، یہ کیسے؟ کہا ماں اس لیے کہ میں نے جاتے ساتھ فوراً کہہ دیا تھا نا کہ پہلے ہی کہہ دے رہا ہوں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ تو ماں کو ہنسی آ گئی اور ماں مسکرا کر کے کہتی ہے تو نے ایسا کہا ان سے؟ ہاں ماں ایسا کہا۔ کہا وہ مسلمانوں کے سردار ہے، تو نے ایسی بات کری؟ ہاں ماں میں نے ایسی بات کری۔ کہا انہوں نے کچھ پوچھا نہیں تجھ سے؟ کہا نہیں ماں انہوں نے تو مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ کہا پھر کپڑا ایسے ہی دے دیا؟ کہا ہاں ماں میں نے بس ان سے اتنا کہا کہ میری ماں کا کپڑا پھٹ چکا ہے، مجھے ایک جوڑا کپڑا چاہیے، تو انہوں نے جو چادر وہ اوڑھے تھے وہی چادر انہوں نے دے دی۔ ماں نے جب یہ بات سنی تو توجہ کریں، یہاں میں ایک پوائنٹ، ایک نقطہ دینا چاہتی ہوں۔ وہ چادر، وہ کپڑا، جب بچے نے کپڑا مانگا تو حضور دوسرا کپڑا بھی دے سکتے تھے، حضور کوئی دوسری چادر بھی دے سکتے تھے، کوئی دوسرا جوڑا بھی دے سکتے تھے، لیکن حضور نے اپنے بدن کا کپڑا دیا، حضور نے اپنی چادر دی ہے۔ اور جس چادر کو حضور کا جسم چھوا ہے، جب حضور نے اپنی چادر اسے دی ہے تو ضرور بہت برکت کی بات ہے، پھر ضرور اس کی برکتیں اس بچے کو بھی ملنی ہیں، اس کے گھر والوں کو بھی ملنی تھی۔ چادر حضور کی تھی، پہنچی گھر تک کے، ماں کے ہاتھ میں جب پہنچی تو اللہ نے بھی دیکھو ماں کے دل میں کیا بات ڈالی۔ ماں نے کہا بیٹا ایک بات بتا، تو تیرے اپنے کے پاس گیا تھا، تو تیرے سگے کے پاس گیا تھا، اپنے خون چچا کے پاس گیا تھا، لیکن چچا نے دینے سے انکار کر دیا، حالانکہ تیرے چچا کو پتا ہے کہ میں بیوہ ہوں، تو یتیم ہے اور تیرے باپ کو گزرے اتنا وقت ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی چچا نے جھڑکی دے دی۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہمیں جانتے بھی نہیں، ہم تو انہیں جانتے بھی نہیں، ان کا تو دین بھی الگ ہے، ہمارا مذہب بھی الگ ہے، اور تو ان سے یہ کہہ بھی چکا ہے کہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ انہوں نے تجھ سے کچھ پوچھا بھی نہیں اور بنا پوچھے انہوں نے اپنی چادر دے دی، اپنا کپڑا دے دیا۔ بیٹا وہ شخص جھوٹا نہیں، میں نے تجھے منع کیا تھا نا کلمہ پڑھنے، اب میں تجھے کہتی ہوں چل چل کر کے اسلام قبول کر لیتے اور چل چل کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، وہ ماں اور وہ بیٹا دونوں جا کر کے حضور کے دامن ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے دامن اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اخلاق اچھا ہونا چاہیے، کردار اچھا ہونا چاہیے، زبان اچھی ہونی چاہیے، تبھی ہم ایک سچے اور پکے مسلمان ہوں گے۔ حضور نے
صرف حدیث کے ذریعے بول کر کے نہیں ہمیں سمجھایا، بلکہ اپنی زندگی میں سرکار نے وہ عمل کر کے ہمیں بتائے ہیں کہ ہم بھی ویسے عمل کر کے اپنے آپ کو سدھار سکیں۔ محرم، ماہ محرم کا مہینہ ابھی بھی ہمارے درمیان موجود ہے، شروعات ہے محرم کی، تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، ان واقعات کے ذریعے ہمیں عبرت لینا چاہیے، ہمیں نصیحت لینا چاہیے اور ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ بس اللہ کی آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا اگر غلطی ہوئی ہو تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے ساری غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں حضور کے صدقے اس نئے سال میں ایک اچھا اور سچا اور کامل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔